المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ یاد رکھنا دوستوں، ایک انسان کے بننے اور بگڑنے کے پیچھے بنیادی وجہ اچھی یا بری سنگت ہوتی ہے۔ آپ کو جتنے بھی اچھے نمازی نیک لوگ نظر آئیں، ان سے جا کر کے پوچھے بھائی صاحب آپ نیک کیسے بنے، نمازی کیسے بنے؟ یار کل تک تو آپ کی زندگی ایسے ہی گلیوں میں چوراہوں پر گزر جاتی تھی، آخر کیسے آپ نے مسجد کا راستہ پکڑ لیا؟ تو جواب یہ ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، پہلے زندگی گناہوں میں گزرتی تھی، مگر ہوا یوں کہ مجھے اچھے لوگوں کی سنگت مل گئی، اچھے لوگوں کی صحبت مل گئی، نیک لوگوں سے میری دوستی ہو گئی۔ ہاں میری دوستی مسجد کے امام سے ہو گئی، مدرسے کے عالم سے ہو گئی، علاقے کے حافظ سے ہو گئی، تو ان کی سنگت اور صحبت میں نے بیٹھنا شروع کیا، اور ان کی سنگت اور صحبت کا اثر میرے اوپر وہ ہوا کہ آج میں بھی نمازی بن گیا، آج میں بھی نیکیاں کرنے لگ گیا۔ اب میرا دل بھی بازاروں میں نہیں لگتا، بلکہ میرا دل بھی خدا کی بارگاہ مسجد میں لگا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بگڑے ہوئے انسان سے جا کر کے پوچھیں، چاہے نشہ کرنے والا ہو، چاہے جوا کھیلنے والا ہو، چاہے چوری کرنے والا ہو، چاہے ڈاکہ ڈالنے والا ہو، جا کر کے اس سے پوچھے سچی سچی بتانا، تو نے چوری کرنا کیسے سیکھی، تو نے نشہ کرنا کیسے سیکھا، تو نے اللہ اکبر جوا کھیلنا کیسے سیکھا؟ کسی کو ماں باپ نشہ کرنا نہیں سکھاتے، کسی کو گھر والے جوا کھیلنا نہیں سکھاتے۔ یار کون ماں باپ یہ چاہیں گے کہ ان کی اولاد جوا کھیلے، ان کی اولاد نشہ کرے؟ تو ماں باپ نے کسی کو جوا کھیلنا اور نشہ کرنا نہیں سکھایا، بلکہ آپ کسی بگڑے ہوئے انسان سے جا کر کے پوچھیں گے کہ تیرے بگڑنے کے پیچھے بنیادی وجہ کیا رہی؟ تو جواب یہ ہوگا، پورے لوگوں کی سنگت میں میں بیٹھنے لگا، پورے لوگوں سے میرا تعلق ہو گیا، پورے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا میں نے شروع کیا، تو نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ کل تک تو جوا کھیلنے والوں کے پاس بیٹھتا تھا، آج خود میں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ کل تک تو صرف نشہ کرنے والوں کے پاس بیٹھتا تھا، ان کی سنگت اور صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے آج میں نے بھی نشہ کرنا شروع کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ انسان کے بننے اور بگڑنے کے پیچھے بنیادی وجہ اچھی یا بری سنگت ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھے اس کی دوستی کس کے ساتھ میں ہے۔ جواری کے ساتھ تو دوستی نہیں کی، کسی شرابی کے ساتھ تو دوستی نہیں کی، کسی بد عمل کے ساتھ تو دوستی نہیں کی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، بد عمل کی دوستی انسان کو بد عمل بنا دیتی ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ اگر صحبت اچھی مل جائے تو انسان سنور جاتا ہے، اور صحبت بری مل جائے تو انسان بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلکہ یہاں پر رک کر کے اگر ایک جملہ میں یہ کہوں قرآن کی روشنی میں، تو میرا کہنا بالکل درست ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو صرف اچھا ہی نہیں بناتی، ان کی صحبت بندے کو جنتی بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو صرف برا ہی نہیں بناتی، بلکہ برے لوگوں کی صحبت انسان کو کئی مرتبہ جہنمی بنا دیتی ہے۔ بلکہ اگر یہ میں کہوں
یار یہ تو انسان ہے انسان. اگر اچھے لوگوں کی صحبت ایک جانور کو مل جائے جانور کو, تو نماز کے اندر اس شان سے حافظ اس کا ذکر کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنی کلائیوں کو بچھا کر کے بیٹھا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کتا ناپاک جانور ہے, اتنا ناپاک کہ کوئی اس کو اپنے بدن پر لگنے نہ دے, اپنے گھر میں آنے نہ دے. برتن میں کتا منہ ڈال دے تو 3-7 مرتبہ برتن کو دھلا جائے, کوئی کتے کو اپنے قریب نہ آنے دے. اتنا ناپاک جانور کتا. مگر کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن میں کس کتے کا ذکر ہو رہا ہے, یہ قرآن میں کس کتے کا شان سے ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ کون سا کتا ہے؟ تو آپ جب علماء سے آ کر کے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتائیں گے یہ کوئی معمولی کتا نہیں بلکہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا ہے, اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنے والا کتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے تو ان کے درمیان اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا جسے انسانی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا. پتہ کیا چلا, اچھوں کی سنگت اگر کتا اختیار کر لے تو اسے یہ مرتبہ ملتا ہے. اگر انسان اچھوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ کتنا اونچا مرتبہ. انسان کے بننے اور بگڑنے کے پیچھے بنیادی وجہ سنگت ہوتی ہے. بندہ دیکھے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, دوستی کس کے ساتھ کر رہا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو دوستی ایمان والوں سے کرو. سبحان اللہ. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ دوستی ایمان والوں سے کرو. حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام, بندے کا سب سے اچھا دوست کون سا ہے؟ اتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے اچھا دوست کون سا ہمارا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو بیڑی پلا دے شاید وہ اچھا دوست, جو سگریٹ پلا دے شاید وہ اچھا دوست, جو تمباکو کی پڑیا دلا دے شاید وہ اچھا دوست, جس نے موبائل کا ریچارج کروا دیا وہ اچھا دوست, اسکول سے جو موٹر سائیکل پر بھگا کر کے لے گیا, پڑھنے نہیں چلنا چل گھومنے کے لیے چلتے ہیں, کرکٹ کھیلنے کے لیے چلتے ہیں, ہم نے یہ سوچا کہ شاید وہ اچھا دوست. یہ تو ہم نے اپنے دماغ کے اعتبار سے بتایا, لیکن آؤ نا حضور کی بارگاہ میں چلے صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کرے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بتائیں انسان کا سب سے بہتر دوست کون ہے, سب سے اچھا دوست کون ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا اور سب سے بہتر دوست وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو خدا کے یاد کرنے میں وہ تیری مدد کرے, اور جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلائے. ایک حدیث مبارکہ میں میرے نبی نے یہ فرمایا, اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا دوست وہ ہے کہ جب انسان آخرت کو بھول جائے, خدا کو بھول جائے, تو اچھا دوست وہ ہے جو اسے آخرت کی یاد دلائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اچھا دوست وہ ہے جب بندہ خدا کو یاد کرے, خدا کا ذکر کرے, تو اس ذکر کے کرنے کے اندر وہ اس کی مدد کرے, وہ اس کا ساتھ دے دے. کسی دوست نے کہا یار میں چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں حضور کے میلاد کی محفل سجنی چاہیے, ہمارے علاقے میں حضور کا ذکر ہونا چاہیے. اچھا دوست وہ رہتا ہے جو کہتا ہے کیا ہوا میں تیرے ساتھ ہوں, کوشش کرتے ہیں ہم مل کر کے,
بندے نے جب خدا کو یاد کرنا چاہا، اچھا دوست وہ تھا جس نے اس کی مدد کی. اور جب بندہ خدا کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے، تو سچا دوست وہ رہتا ہے جو اسے کہے بھائی کیوں تو نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیوں تو پورے دن گانے سنتا رہتا ہے، کیوں تو اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، کیوں غیر محرم عورتوں پر تاکہ جھانکی کرتا ہے، کیوں کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پر تو باتیں کرتا ہے، کیوں راتوں کی تنہائیوں میں موبائل کی اسکرین پر تو گندی فلمیں دیکھتا ہے. مرنا ہے میرے دوست، مرنا ہے، اور مر کر کے قبر میں جانا ہے، اور قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. سچا دوست وہ رہتا ہے جب دوست گناہ کی طرف جائے تو اسے آخرت کی یاد دلائے، اسے خدا کی یاد دلائے، اسے عذاب کی یاد دلائے، اور اسے گناہوں سے بچا کر کے نیکیوں کے راستے پر لاتا ہوا نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوستی کرنے سے پہلے بندے دیکھ لے دوستی کس سے ہے تیری یار، کس کے ساتھ میں تو نے دوستی کی ہے. اچھوں کی دوستی اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی سنگت، بروں کی دوستی انسان کو برا بنا دیتی ہے. حدیث مبارکہ میں اچھے اور برے لوگوں کی سنگت کی مثال بڑے پیارے انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھے کی دوستی، اچھے کی سنگت یہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے. کس کی طرح؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کس کی طرح؟ عطر بیچنے والے کی طرح. جب بندہ کسی عطر والے کی دکان پر جائے گا، یا تو عطر خریدے گا، عطر خریدے گا نہیں تو عطر بیچنے والا اس آنے والے کے بدن پر خود سے ہی خوشبو لگا دے گا. اور یہ بھی نہ ہوا تو کم سے کم جتنی دیر وہاں بیٹھے گا خوشبو سونگتا رہے گا، خوشبو محسوس کرتا رہے گا. یعنی وہاں پر جائے گا، وہاں پر بیٹھے گا تو اسے خوشبو ہی ملنی ہے، خوشبو ہی ہاتھ آنی ہے. یہ اچھے دوست کی مثال میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، بیان فرمائی. اور برے دوست کی مثال میرے آقا فرماتے ہیں بھٹی جھونکنے والا لوہار. جب بندہ وہاں جا کر کے بیٹھے گا، یا تو وہاں سے چنگاریاں اڑے گی اور اڑ کر کے تیرے کپڑوں پر آئے گی، جس کی بنیاد پر تیرے کپڑے جل جائیں گے. اور اگر کپڑوں کو تو نے کسی طریقے سے بچا کر کے رکھا، پھر بھی اٹھنے والا دھواں کسی نہ کسی طریقے سے تیری ناک تک پہنچ جائے گا، تیرے کپڑوں کو کالا کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ برے دوست کی مثال ہے. یعنی انسان بری محفلوں میں، برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھتا ہے، وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے بندہ برائی لیتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے چاہے شام کو بیٹھے چاہے دوپہر میں بیٹھے، بیٹھنے سے پہلے یہ دیکھے جن لوگوں کی سنگت میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں کا حال کیا ہے، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے. وہاں پر گالی گلوچ تو نہیں ہوتی، وہاں پر معاذ اللہ کسی کی غیبت تو نہیں ہوتی، وہاں پر چغلیاں تو نہیں کی جاتی، وہاں پر اللہ اکبر کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا جاتا. ایسوں کی محفل میں بیٹھ میرے بھائی، جہاں سے اٹھے تو کوئی نہ کوئی کام کی بات لے کر کے اٹھے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں برا دوست شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. کیا فرمایا؟ برا دوست، برے دوست کی سنگت یہ شیطان سے زیادہ نقصان دہ. پوچھا گیا حضرت کیسے؟ ارشاد فرمایا اس طریقے سے کہ شیطان تو صرف دل میں برائی کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے، گردن نہیں پکڑتا شیطان کسی کے کہ تجھے جوا کھیلنا ہے. شیطان نے تو صرف دل میں وسوسہ ڈالا، جوا کھیل، نشہ کر، گانے سن، نماز مت پڑھ، اس نے تو صرف وسوسہ ڈالا. مگر برا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے. نہیں،
चलना ही पड़ेगा तुझे मेरे साथ सिनेमा खाने फिल्म देखने के लिए, अगर नहीं चलेगा तेरी मेरी दोस्ती खत्म। यार तुझे जुआ खेलना ही पड़ेगा, खेलता नहीं है तो बैठना तो पड़ेगा ही पास में, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एक घूंट तो तुझे भी सिगरेट पीनी पड़ेगी, तुझे भी नशा करना पड़ेगा। आप देखें ये बुरा दोस्त है, बुरा दोस्त जो इंसान को बुराई करने पर मजबूर कर रहा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं बुरा दोस्त शैतान से ज्यादा खतरनाक है। शैतान ने सिर्फ दिल में बुराई का वसवसा डाला, मगर बुरे दोस्त ने दोस्त को बुराई करने पर मजबूर किया। 50 नौजवान ऐसे मिलेंगे आपको जिनको शादियों के मौकों पर नाचने कूदने का मशवरा बुरे दोस्तों ने दिया। अगर अच्छों से दोस्ती रहती, आलिम से दोस्ती रहती, इमाम से दोस्ती रहती तो इमाम साहब ये कहते भाई अल्लाह ने खुशी का मौका दिया है, अल्लाह ने निकाह की शक्ल में अपनी अजीम नेमत तुझे अता फरमाई है, तेरी जिम्मेदारी बनती है इस मौके पर खुदा का शुक्र अदा किया जाए, परवरदिगारे आलम का जिक्र किया जाए। अगर अच्छों से दोस्ती होती तो फिर इस तरीके से नेक काम के मशवरे दिए जाते, अच्छे काम के मशवरे दिए जाते, मगर बुरों से दोस्ती है। अरे तेरी शादी में फलोर मंगाएंगे और नाचने के लिए गांव में तो कम पड़ गए, लोग बाहर से बुलवाएंगे और पूरे गांव को पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि फला साहब की शादी थी, फला के भतीजे और भांजे की शादी थी। ये सारे मशवरे बुरे दोस्त देते हुए नजर आते हैं। इसलिए भाइयों गुजारिश ये करना चाहता हूं दोस्ती करे, अच्छों से दोस्ती करे। नेक लोगों की दोस्तियां सिर्फ दुनिया ही में नहीं, मरने के बाद आखिरत में भी फायदा देगी, मरने के बाद आखिरत में भी फायदा देगी। जब अच्छे लोग जन्नत में चले जाएंगे खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हम तो जन्नत में आ गए, मगर हमारी महफिलों में हमारे साथ बैठने वाले दोस्त नजर नहीं आते। इरशाद होगा मेरे बंदो जाओ, चले जाओ और अपने साथियों को भी अपने साथ जन्नत में लेकर के आ जाओ। ये अच्छे दोस्तों की संगत और सोहबत है जिसने सिर्फ दुनिया में फायदा नहीं दिया, मरने के बाद आखिरत में भी फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला और अर्ज करूं, जिस तरह बद अमल की दोस्ती इंसान को बद अमल बना देती है। तवज्जो है आपकी या सारी तवज्जो उधर ठेले की तरफ है? इधर है तवज्जो? हाँ ठेले तो रोजाना ही लगते हैं यहाँ, आज कोई और ही महफिल लगी यहाँ। तो आप थोड़ी तवज्जो करें इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात, कुछ ना कुछ उतर रहा है दिलो दिमाग में। तो एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं, जैसे बद अमल की दोस्ती इंसान को बद अमल बना देती है, उसी तरह बद अकीदा की दोस्ती इंसान को बद अकीदा बना देती है। जिस तरह बद अमल की सोहबत और संगत से बचा जाए, उसी तरीके से बद अकीदे की संगत और सोहबत से भी बचा जाए। ऐसों की संगत में मत बैठ जहां से तुझे ये कहा जाए और ये बताया और ये समझाया जाए कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसों की संगत और सोहबत में मत बैठ जहां ये कहा जाए कि नबी से मांगना हराम है माज़अल्लाह। ऐसों की संगत में मत बैठ जहां ये बताया जाए कि नबी मजबूर है माज़अल्लाह। नबी को दीवार पीछे का इल्म नहीं। अगर संगत में बैठना है ऐसों की में बैठ जहां ये सिखाया जाए नबी की शान ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ऐसों की संगत में बैठ जहां से तुझे अकीदा ये मिले मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, वो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अरे ऐसों की संगत में बैठ जिनका अकीदा ये हो और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा मोहब्बत से सुने,
ایسوں کی سنگت میں بیٹھے جہاں سے یہ عقیدہ سکھایا جائے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود کی رفتاریں بلا کر دے ہمیں چاہیے ایسوں کی سنگت و صحبت میں رہا کرے جس بندے کا عمل بھی اچھا ہو جس کا عقیدہ بھی اچھا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بد عمل کی صحبت جس طرح بد عمل بناتی ہے اسی طریقے سے بد عقیدے کی صحبت انسان کو بد عقیدہ بنا دیتی ہے